اچھا اس میں تھوڑی سی معاونت کر دیجیے گا کہ جمعے کے روز جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ دعا زہرا کو پیش کیا جائے ہر صورت سے. اگر جمعے کو وہ پیش ہوتی ہیں وہاں پر تو کیا اس کے بعد ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا ضروری ہے یا وہاں کی حد تک معاملہ جو ہے وہ عدالت طے کر سکتی ہے؟ السلام علیکم، آپ دیکھیں گلوبل پاکستان کا یوٹیوب چینل. ناظرین، دعا زہرا کیس کے حوالے سے اہم ترین اپڈیٹس جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ سے آئی ہیں، اور آج ان کے وکیل نے لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہو کر عدالت کے سامنے یہ موقف اختیار کیا کہ دعا زہرا کی جو ساس ہیں اور ان کے جو جیٹ ہیں ان کو پولیس جو ہے وہ ہراساں کر لی ہے، جس پر لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے واضح احکامات بھی دیے گئے اور استفسار کر کے یہ پوچھا گیا کہ دعا زہرا اس وقت کہاں پر ہیں. اس کے حوالے سے بھی ان کے وکیل نے عدالت کے سامنے موقف رکھا ہے. اس وقت یہ کیس جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اختیار کر چکا ہے. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ نے آئی جی سندھ کو ہٹانے کا حکم دیا اور وہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ عدالت کے سامنے جو ہے وہ واضح موقف نہیں رکھا جا رہا ہے، عدالت کو واضح جواب نہیں دیا جا رہا ہے. کیا چیزیں جو ہیں وہ چھپائی جا رہی ہیں وہ ہم دعا زہرا کے وکیل سے پوچھتے ہیں، اور کیا وجوہات ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کو جو ہے صحیح جواب جمع نہیں کروایا جا رہا، جس کی وجہ سے سندھ کے آئی جی بھی جو ہیں وہ گئے ہیں، اور اس کے پیچھے محرکات کیا ہیں. خرم بھائی السلام علیکم. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ دعا زہرا خیر خیریت سے ہیں؟ جی میرے علم میں نہیں ہے کہ دعا زہرا اس وقت کہاں پہ ہے، خیر خیریت سے ہے یا نہیں ہے، یہ بھی میرے علم میں. ان کی فیملی کے مطابق ان کی فیملی سے بھی فی الحال کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا. جیسے ہی کوئی رابطہ ہوگا دعا زہرا سامنے آ جائے گی، کیونکہ کورٹ نے مسٹر جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب نے آرڈر کر دیا ہے پنجاب پولیس کو کہ ود ان اے ویک دعا زہرا کو یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ خرم بھائی کیا وجہ کیا ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے وہ اپنی سیٹ سے چلا گیا، وہ پیش نہیں کر سکا؟ کیا آئی جی سندھ ناکام ہوا ہے یا کچھ عدالت سے چھپایا جا رہا ہے؟ عدالت سے بھی حقائق چھپائے جا رہے ہیں، اور جہاں تک بات ہے کہ کورٹ میں پیش نہیں کیا جا رہا، آئی جی سندھ کی جورسڈکشن سندھ میں ہے. سندھ کے باہر ان کو کام کرنے میں دقت پیش آتی ہے، یہ ایک انتظامی معاملات کا سلسلہ ہے، اور اس بابت یہی بات ہے کہ ان کو مشکلات درپیش ہیں. لیکن ایک اور بات یہ ہے کہ جو کہ دعا زہرا کی کوئی ایک لوکیشن کا کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے فی الحال کہ وہ کہاں پہ ہے کہاں پہ نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ 164 کا جو بیان ہے وہ قانون میں کتنی اہمیت رکھتا ہے؟ گزشتہ روز جو سندھ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی تو فاضل عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ 18 سال تک جو ہے وہ ویلیڈیٹی ہے 164 کے بیان کی، تو وہ امپلیمنٹیشن ہے اس کی یا پھر جو ہے دے سکتے ہیں 18 سال سے پہلے بھی؟ نہیں، 164 کی جو بیان ہے 164 میں دو چیزیں بالکل واضح ہیں، ایک کنفیشن ہے اور ایک سٹیٹمنٹ ہے. اگر ایکیوزڈ ہوگا تو وہ کنفیس کرے گا، اور اگر کوئی ابڈکٹی ہے یا وکٹم ہے یا کوئی وٹنس ہے وہ اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائے گا. اور 164 کی سٹیٹمنٹ کی جو اہمیت ہے وہ قانون میں بالکل کلیئر ہے اور اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. جس طرح کہ کوئی بھی میجسٹریٹ صاحب جب 164 کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کرتے ہیں، ریکارڈ ہونے کے بعد اس ریکارڈ کو سیل کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ ٹرائل میں میجسٹریٹ صاحب کی ایویڈنس میں پیش ہونا ہوتا ہے. اس کی اتنی اہمیت ہے، اور 164 کی سٹیٹمنٹ بالکل کلیئر ہوتی ہے، مجسٹریٹ صاحب کے سامنے ہوتی ہے، اس میں کوسچن آنسرز کیے جاتے ہیں، اور اس کا جو فری کنسنٹ ہوتی ہے فری ول کے ساتھ اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے وہ سٹیٹمنٹ ریکارڈ کی جاتی ہے. اگر اس پہ کوئی پریشر کوئی انفلوئنس ہو تو جج صاحب اس کو کلیئر کر کے پھر اس کی سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں، اور بغیر کسی انفلوئنس کے. بالکل ہم نے دیکھا تھا جب 164 کا بیان ہوا تو عدالت نے اس چیز کی تسلی کی تھی. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ نمرا کاظمی بھی اس سے متعلق یہ کیس ہے، وہ جب سندھ میں جاتی ہیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی 18 سال کی عمر کا تعین ہوگا، اور جب انہوں نے کہا میرا میڈیکل کروائیں، لیکن عدالت نے کہا کہ نہیں 18 سال کی عمر کا تعین ہوگا، اتنی دیر تک آپ جو ہے وہ دارالامان یا جو محفوظ جگہ پر جو ہے ان کو بھیج دیا گیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو سندھ کے قانون کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پنجاب سے دعا زہرا کو سندھ میں منتقل کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو سندھ کا قانون ہے وہ امپلیمنٹ ہو، جبکہ پنجاب میں تو یہ ہے کہ جب بچہ جو ہے وہ بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ شادی کر سکتا ہے؟ کیا یہ وجہ ہے؟ بالکل یہی وجہ ہے. نکاح پنجاب میں ہوا ہے، لاہور میں ہوا ہے، اور اس کو تھرو کورٹ ایک پریشرائز کر کے آرڈر لیے جا رہے ہیں، اور اس آرڈر میں یہاں سے اس کو ریکور کر کے سندھ میں لے جائیں گے، اور وہاں پہ کہا جائے گا کہ سندھ کا قانون امپلیمنٹ ہوگا. جب نکاح کی ایفیکٹونیس لاہور میں ہے، پنجاب میں ہے، تو وہاں کا قانون لاگو نہیں ہوتا.
صرف اور صرف یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ چائلڈ میرج ریسٹرینٹ ایکٹ ان پہ لاگو کیا جائے اور تاکہ ان کو یہاں سے لے جا کے وہاں پہ لاگو کیا جا سکے، صرف یہی وجہ ہے۔ خبروں میں ہم نے سنا کہ جو نکاح نامہ ہے اسے عدالت نے جعلی قرار دیا ہے، اس میں کتنی حقیقت ہے اور کیا جو کورٹ میں بیان تھا اس کے بعد یہ معاملہ تھوڑا سا اس کو سمجھا دیں۔ نکاح نامے کا کوشچن کورٹ میں ابھی آیا ہی نہیں ہے، وہ سندھ میں کہا جا رہا ہے کہ نکاح نامہ جعلی ہے، کیونکہ نکاح نامہ پنجاب کا ہے، لاہور کا ہے، یہاں کی کورٹ سے اس کو ڈکلیئر کریں گی کہ یہ غیر قانونی ہے، جعلی ہے، کیا ہے۔ اچھا، آپ نے پہلے بھی خدشہ ظاہر کیا تھا جب ہم آپ کے پاس پہلے آئے تھے، جب یہ نکاح ہوا تھا، کہ بچوں کی جان کو خطرہ ہے۔ آج بھی آپ ہائی کورٹ میں آئے کہ ان کی فیملی کو ہراساں کیا جا رہا ہے، تو تھوڑا سا عدالتی کارروائی کے متعلق جو ہے وہ ناظرین کو بتا دیں کہ کورٹ نے کیا احکامات جاری کیے اور آپ کے ان کی فیملی کے حوالے سے آپ کون سا تھے، کیا کنسرن تھے آپ؟ فیملی کو ان کو جب وہ میرے رابطے میں تھے تب تک تو ان کو انہوں نے یہی کہا گیا اور انہوں نے یہی کہا، اور اسی وجہ سے وہ اس وقت میرے خیال میں غائب ہے کہ ان کی لائف کو تھریٹ ہے، بچوں کو دونوں کو، ظہیر کو اور دعا کو بھی اور ان کی فیملی کو بھی۔ تو لہٰذا اس وجہ سے ہراسمنٹ کی پٹیشن بھی لاہور ہائی کورٹ میں فائل کی گئی کہ تاکہ ان کو غیر قانونی طور پہ پنجاب پولیس کی طرف سے ہراساں نہ کیا جائے اور نہ ہی پریشان کیا جائے، کیونکہ دعا نے اپنی مرضی سے شادی کر لی ہے، 164 کی اسٹیٹمنٹ آ گئی ہے، نکاح نامہ ریکارڈ پہ آ چکا ہوگا، سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب کیوں تنگ کیا جا رہا ہے؟ اب ان کو زندگی گزارنے دیا جائے، جس طرح کہ دعا نے اپنی ویڈیو بیان میں بھی یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں تنگ نہ کیا جائے، ہمیں اپنی زندگی گزارنے دی جائے۔ تو اس حوالے سے ہراسمنٹ کی پٹیشن میں آنریبل جج صاحب نے آرڈر فرمایا ہے پنجاب پولیس کو کہ ود ان اے ویک دعا زہرا کو پیش کیا جائے، وہ جہاں پہ بھی ہیں جیسے۔ تو جو آپ کی پرے تھی اس کے اوپر کس حد تک امپلیمنٹ ہو چکا ہے؟ وہ اس کے بعد پروڈکشن ہو جاتی ہے، دعا زہرا کی کورٹ میں آ جاتی ہے، اس کے بیان ہو جاتے ہیں، بہت اچھا ہوگا تاکہ معاملہ کلیئر ہو جائے۔ یہ لاہور ہے، یہاں پہ ان کو پیش ہونا بھی چاہیے۔ اچھا، اس میں تھوڑی سی معاملت کر دیجیے گا کہ جمعے کے روز جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ دعا زہرا کو پیش کیا جائے ہر صورت میں۔ اگر جمعے کو وہ پیش ہوتی ہیں وہاں پر، تو کیا اس کے بعد ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہونا ضروری ہے یا وہاں کی حد تک معاملہ جو ہے وہ عدالت طے کر سکتی ہے؟ یہ تو اب دیکھیں نا جی کہ آنریبل جج صاحب نے جو آرڈر فرمایا اس کے بعد وہ کنٹمپٹ میں جاتے ہیں، یعنی اس کے بعد جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ بعد میں دیکھتے ہیں۔ جب ایک دفعہ وہ چاہے کراچی میں پیش ہو جائے چاہے یہاں پہ پیش ہو جائے، جیسے بھی معاملہ یہ سارٹ آؤٹ ہوگا انشاءاللہ۔ آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ عدالت کے اندر یہ بات ہوئی کہ اس معاملے کو ذرا میڈیا ہائپ کی جا رہی ہے، تو میڈیا سے اگر روک دیا جائے تو دعا جو ہے وہ پیش ہو سکتی ہیں، یا اس حوالے سے؟ نہیں، وہ میڈیا کی بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ میں میڈیا پہ جناب جو جج صاحب کا آرڈر ہوگا، کیونکہ میرے وہ رابطے میں نہیں ہے، میرا یہ کہنا تھا کہ میڈیا پہ وہ آرڈر آ جائے تاکہ ان کو یہ پتہ چل سکے کہ ہائی کورٹ نے، آنریبل ہائی کورٹ نے یہ آرڈر فرما دیا ہے لاہور نے، تاکہ وہ جہاں پہ بھی ہیں، کیونکہ میرے بھی رابطے میں نہیں ہے، وہ پیش ہو سکے۔ وہ تو ایک کمیونیکیشن کا ایک ذریعہ جو تھا وہ میں نے ذریعہ بنانا چاہا تھا، کیونکہ میرے سے ٹیلی فونیکلی وایا رابطہ کوئی نہیں ہو رہا، نہ ان کے فیملی ممبر سے ہو رہا ہے نہ ان سے ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا میرا کہنا یہ تھا کہ میڈیا کے ذریعے یہ آرڈر کنوے ہو جائے، میڈیا پہ چل جائے، تاکہ یہ معاملہ کلیئر ہو جائے اور ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری پروڈکشن کا آرڈر لاہور ہائی کورٹ لاہور نے کر دیا تو وہاں پہ پیش ہو۔ اچھا، ایک بتا دیجیے گا کہ اس معاملے میں کیوں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سندھ کے اندر اس معاملے کو منتقل کیا جائے؟ کہتے یہ ہیں کہ اس کے پیچھے کچھ وزراء ہیں سندھ حکومت کے، کچھ اعلیٰ جو بیوروکریسی ہے، کچھ طاقتور لوگ ہیں، کیا یہ بات درست ہے؟ میرے علم میں نہیں ہے۔ اچھا جی، ہمارے ساتھ خرم صاحب موجود تھے، انہوں نے ایک عدالتی پروسیڈنگ کے حوالے سے بتایا، کچھ قانونی معاملات تھے جو ہمارے ذہن میں تھے، جو آپ لوگوں کے ذہن میں تھے، اس سے متعلق بتایا، اور ایک ڈس انفارمیشن ہو رہی تھی میڈیا سے متعلق تو وہ بھی انہوں نے کلیئر کر دی ہے۔ انہوں نے فاضل عدالت سے یہ استدعا کی کہ اس آرڈر کو میڈیا پر چلایا جائے تاکہ میڈیا کے ذریعے جو ہے وہ پیغام پہنچے دعا زہرا اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ان پر، اور ان کو جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ تاہم ایک ہفتے کے لیے یہ سماعت ملتوی ہوئی ہے، عدالت نے دعا زہرا کو ذاتی حیثیت میں پولیس کو یہ احکامات دیے ہیں کہ انہیں لاہور ہائی کورٹ پیش کیا جائے، اور اس کے بعد عدالت جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔